السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاسفیاء والاتقیاء وازواجہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ قال تبارک وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، او كما علیہ السلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ تم کہنا کبھی اور تشنہ لبے کے شکوے، پھر نہ تم کہنا کبھی اور تشنہ لبے کے شکوے، آج میں کھانے کا میٹھا نہ کھانا نہیں۔ شہدائیان اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نمسی عریض باز کرنے نہیں آئی، اس لیے کہ میں کوئی خطیبہ نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ میں کوئی واعظہ ہوں، نہ کوئی مفکرہ اور نہ کوئی ادیبہ۔ صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر حدیثوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی، ایک چاہے دنیاوی ہو یا اخروی۔ انسان کو فضیلت عزت و فضیلت کا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جہاں ذلت انسانیت کا کرتا ہے، اور انسان کو عزت و شوکت کا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم کو افضل سے ملائکہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا
رفاقت اور عدالت ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے اور حق کی ضد باطل ہے۔ اور اسی طرح اہل جہل اور اہل احسان نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم کفضل قمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب۔ عالم کی فضیلت آفت پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مومن کے مقابل میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچے کو اسلامی تعلیمات سے دور کرتے ہیں اور کم سے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارا دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارا معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہماری ذاتی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے مقصد معصوم بچے کے خیر خواہ ہیں تو اس کو عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یستغفر للعالم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے مانند ہوتا۔ ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان کرام، حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور غلام بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اسلام کو اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء میں سے جس کو
जब बेबी हमल से थी तो वो अचानक हो गया, वो अचानक बीमार हो गया और इसी हालत में दौरे खाने से उसकी रूह परवान कर गई। इंतकाल से कबल उस शख्स ने वसीयत की थी कि अगर उससे लड़का पैदा हो तो उसको आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने मरने वाले को ख्वाब में देखा, ख्वाब में ऐशो इशरत में देखा। तो शख्स ने कहा कि मैंने उससे पहले तुमको देखा था तो तुम अज़ाब में मुब्तला थे और अब देखता हूँ कि शान और शौकत के साथ लम्हात गुजार रहे हो। तो मरने वाले शख्स ने कहा कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया और उस बच्चे ने आज ही बिस्मिल्लाह पढ़ी जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को दीन की तालीम देनी चाहिए। आलिम की सियाही शहीदों के खून से भी ज्यादा अफजल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जवां हो अज़मत तो तारे भी टूट सकते हैं, कि जवां हो अज़मत तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं कोई काम आदमी के। और कदम चूम लेते हैं खुद बढ़कर मंजिल, कदम चूम लेते हैं खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत मिल्लत इस्लाम। हालांकि इल्म दीन अपने ज़ियापाश कीनों से तहरीफ व तलबीस के तूफान को मिटा देता है। इल्म दीन ही एक ऐसी ज़िया है जिसकी मंजिल से इलाही चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया, इसलिए कि मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में। मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में कि एक ठोकर लगकर आदमी खुशहाल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जो आई तो बड़ा